دلیلیں لے کر نہیں آئے، آج سے لے کر آئے ہیں۔ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اپنے غضب کے فیصلے اب واپس لے لے، عذاب کے فیصلے واپس لے لے۔ اے میرے مالک، روزانہ روزانہ خون اتنے بڑے حادثے ہوتے ہیں، 50 آدمی ایک ہاتھ سے جل جاتے۔ اے میرے مالک، ہم تجھے کیسے راضی کریں، سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے مالک، کہاں سے لائیں ابو بکر جیسا ایمان، کہاں سے لائیں فاطمہ جیسی بیٹیاں؟ یہی ہیں گناہگار، ماں باپ بھی گناہگار، اولاد بھی گناہگار، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا، ہم نے تیری توحید کو داغ نہیں لگایا، ہم نے تیرے حبیب کی رسالت کا دل سے اقرار کیا، پھر ان کو آخری نبی مانا۔ اس کے آگے اندھیری رات کچھ نہیں ہے۔ وہ فقیر ہے جو جھولی پھیلانے کے لیے اٹھا تو وہ بھی پھٹی ہوئی، کشکول آگے گیا تو وہ بھی ٹوٹا ہوا۔ تیرے سامنے عمل کوئی نہیں ہے جو پیش کر کے کہیں یہ کر دے۔ نہیں اللہ، ہماری بے بسی ہے، رحم فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بچے کاپی پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر آ کر کہتے ہیں ابا میں نے کیسا لکھا، اس نے تو کاپی گندی کر دی۔ ہم کہتے ہیں واہ واہ میرے بیٹے تم نے تو بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا۔ ساری زندگی کی کتاب پر کالی الٹی سیدھی لکیریں لگائی ہیں، ہماری نیکیاں بھی کالی لکیریں ہیں، گناہ تو ہیں گناہ۔ یا اللہ، اے ماں سے زیادہ پیار کرنا، اے باپ سے زیادہ شفیق ہمیں بھی شامل کی۔ ہم تیرے نبی کے بڑے دور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ہماری نسل بیچاری کدھر جا چھپے، کہاں جا بیٹھے؟ گناہ خود چل کے آتے ہیں، فحاشی خود چل کے آتی ہے۔ اے کریم مولا، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، راضی بھی ہو جا، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے۔ ان سب بچوں کو قبول فرما، بچیوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کی یونیورسٹی کو قبول فرما، ہمارے سارے اداروں کو یا اللہ تعمیری کام کرنے والا بنا دے، ہمارے محکموں کو تعمیری سوچ دے دے، ہمارے غریب کو امیر کو آپس میں جوڑ بھی دے دے، اپنے وطن کا ہمدرد بھی بنا دے، جھوٹ، خیانت، ظلم، ریانی، فحاشی، سود میرے ملک سے ختم فرما دے، ماں باپ کی عزت احترام زندہ فرما دے، میاں بیوی کی محبت کو پروان چڑھا دے، نوجوان بچے بچیوں میں حیا پاک دامنی کا زیور انہیں عطا فرما دے، نافرمانی فحاشی سے دور فرما دے، دیانت سچائی ہمارے بازار کا زیور بنا دے، عدل انصاف ہماری عدالتوں کا زیور بنا دے، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، جب ہم جلنے لگیں وقت اپنے تو آنا ہی ہے، آنکھوں نے بند ہونا ہے، تہہ خاک سونا ہے، اے مولا واپسی ہو تو خوش ہو، راضی ہو، ہم ایسے واپس نہ جائیں جیسے پکڑا ہوا مجرم جاتا، ہماری ایسے واپسی ہو جیسے تھکا ہوا مسافر گھر کو لوٹتا۔ اے مولا، اے میرے مالک، تھوڑا سا سورج نے آنکھ کھولی ہے تو ہم ایئر کنڈیشن حال میں بھی پسینہ پسینہ بیٹھے ہیں، حشر کے سورج کی گرمی سے تو نے نہ بچایا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ جس دن تو کہنے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ہلاک ہو جاؤ۔ اے میرے رب، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا، ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا، اپنے نیک بندوں کے کہیں پیچھے ہی کھڑا کر دینا۔ تیری شہنشاہی میں کیا فرق ہے، عرش کا سایہ ملے، دھوپ سے نجات ہو، ننگے پن سے بچانا، کپڑے پہنا دینا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے مولا، ایک دیا سلائی کا شعلہ نہیں برداشت ہوتا، اس آگ سے جس کو دیکھ کے اسرافیل روئے، میکائیل روئے،
یا اللہ بس اپنے حبیب کے صدقے بچا لینا، عمل کوئی نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے، تیرے حبیب کی شفاعت کا آسرا ہے، اور تو خالی ہاتھ ہے، خالی دامن ہے۔ ان سارے بچوں بچیوں کو، ان سارے اساتذہ کو، ان سارے سامعین حاضرین، بولنے والے سننے والے، ہم سب پہ رحم فرما، قبول فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو آباد شاداب فرما، دکھ دردوں والی زندگی سے بچا، دکھ دردوں والی بیماریوں سے بچا، عافیت کی چھاؤں دے، چاروں صوبوں میں امن قائم کر دے، محبت قائم کر دے، نفرتیں مٹا دے، ظلم مٹا دے، ہمارے طاقتور کو اپنا خوف عطا فرما، ہمارے طاقتور کو اپنا خوف عطا فرما، ہمارے صاحب اقتدار کو اپنا خوف عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بہنوں، بچیوں، آپ کی بدنظمی سے کچھ تکلیف ہوئی، لیکن ایک پازیٹیو پہلو بڑا سامنے آیا جس سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بچوں کا اتنا شوق، اتنا ولولہ، کھلا انتظام ہوتا تو یہ چیز میرے سامنے نہ آتی۔ یونیورسٹی نے آپ کو اجازت نہ دی، کبے نوں لت لگی وہ سدھا ہو گیا۔ تو اگر یہ بعض اوقات غلطی سے بھی بہت اچھے نتائج نکل آتے ہیں، اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو یہ شوق کم از کم میں نہ دیکھ سکتا۔ تو وہ مجھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ۔ تو مجھے آپ کی زرخیزی نظر آئی۔ میں بھی کالج سے نکلا ہوں، یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا۔ تو ہمارے دور میں کوئی دین کا پروگرام ہوتا ہی نہیں تھا، بالکل۔ اور اب تو اس کا نام اقبال ہاسٹل ہے، جب ہم پڑھتے تھے اس کا نام کوارٹرینگل تھا۔ تو اس کے بیچ میں ایک لان تھا، اس میں کبھی ایک لڑکا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، کبھی دو پڑھ رہے ہوتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے ایک لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، عباس نام تھا اس کا، نام بھی یاد آ گیا۔ وہ اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، باقی سارے لڑکے دائیں بائیں سے گزر رہے ہوتے تھے۔ تو میں وہ کمپیریزن کرنے کا بھی مجھے موقع مل گیا۔ اگرچہ آج نیگیٹو بہت زیادہ ہے اور نیگیٹو تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ پازیٹیو دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور باہر آپ کی جو آؤٹ سائڈر تھے، بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا، ہم 7 بجے سے ہمیں اندر آنے دیا جائے۔ تو ادھر بچیاں کھڑی تھیں، وہ چیخیں مار رہی تھیں، رو رہی تھیں کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے۔ تو انتظامیہ کی بدنظمی نے ایک بڑا خوبصورت پہلو سامنے دکھایا۔ بہت خوشی، بہت خوشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ سننے والے موجود ہیں، سنانے والے کوئی نہیں، یا سنانے والوں کے لیے رکاوٹیں ہیں کہ سنانے دینا ہی نہیں۔ لیکن آپ سب بچے بچیوں کا یہ ذوق، یہ شوق، یہ جوش، یہ ولولہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔
اور مجھے جو چاروں طرف ایک ناامیدی ہے، یہ ہمارے ٹیلی ویژن والے بھی اللہ ان کو ہدایت دے، ہر پٹھی شے انہوں نے بتانی ہے۔ پاکستان میں کوئی شدتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر قوم کے نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ نیگیٹو بتانے سے مایوسی پھیلتی ہے، پازیٹیو بتانے سے امید لگتی ہے، آس لگتی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز کے چکر میں، پیسے بنانے کے چکر میں ذہن سازی کا تو تصور نہیں ہے کہ ہم نے نیشن کو، قوم کو ایک ذہن دینا ہے، تو وہ نیگیٹو۔ لیکن آج یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی، جنہوں نے یہ غلطی کی ان کے لیے بھی دعا نکلی کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو میں یہ منظر کیسے دیکھتا۔ میرے عزیزو، چونکہ میں خود اس وادی سے گزرا ہوا ہوں، میں گورنمنٹ کالج کا بہترین سنگر تھا، کانسرٹس میں گاتا تھا، ان وادیوں سے گزرا ہوں، ان گٹروں کا پانی پیا ہے، ان غلاستوں سے لتھڑا ہوا۔ میرا تو کوئی ارادہ ادھر آنے کا نہیں تھا، ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، بڑا خاندان تھا، میرے باپ نے کچھ اور خواب دیکھے تھے، میں نے کچھ اور سپنے دیکھے تھے، لیکن اس شہنشاہ اعظم نے مجھے روشنی دکھائی، مجھے راستہ دکھایا۔ میں ہمیشہ اس کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے پکڑ کے تبلیغ میں لے گیا۔ میں تو نہیں جانا چاہتا تھا، نہ میرا ذوق، نہ میرا شوق، میں گانے بجانے والا ہوں۔ ایک میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا، مجھے بتایا بھی نہیں کہاں لے جانا ہے، کچھ پتہ، لیکن جو کہ میں سینٹرل ماڈل اسکول سے اس کے ساتھ تھے، ہم کلاس فیلو بھی تھے، روم میٹ بھی تھے، پیچھے بیک گراؤنڈ زمیندارہ تھا، تو وہ مجھے کہا مجھے ایک کام ہے، میرے ساتھ چلو، اس میں کھینچ کے لے گیا۔ وہاں سے اللہ نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں نے اپنا انالیسس کیا کہ اگر میں ابھی مرتا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، اگر میں اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں کہاں جاؤں گا۔ تو مجھے نظر آیا کہ جہنم کی آگ کے سوا کوئی نہیں، تو میرے پر ایک خوف طاری ہو گیا، اور میں گیا تو 3 دن کے لیے تھا، لیکن میں نے 4 مہینے کر دی۔ تبلیغ میں 4 مہینے کہتے ہیں لگا، 4 مہینے پورے کر کے میں واپس جا رہا تھا، مجھے پشاور کا ایک نوجوان ملا، میری عمر اس 18 سال تھی۔ اس کہنے لگا کیا کرتا؟ میں نے ابھی میڈیکل جوائن کرنا ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے؟ میں نے کہا زمیندار۔ کہنے لگا پھر یہی ہوگا نا کہ پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے، پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے گا، یہی ہوگا نا، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے علم حاصل کرو، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ تو اس کی سادہ سی لاجک مجھے ایسے لگی، اس لیے کہ میں نے 5ویں جماعت سے یہ سننا شروع کیا، ماں سے، باپ سے، چاچے سے، تائی سے، تو ڈاکٹر بننا، تو ڈاکٹر بننا، بڑی عزت، بڑا پیسہ، یہ 2 باتیں مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی ماں نے، باپ نے یہ کہا ہو کہ تو مریضوں کی راحت بنے گا، مریضوں کا علاج کرے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا، لوگوں کو سکھ پہنچے گا۔ یہ جملہ میرے حافظہ میں نہیں ہے، میرے حافظہ میں نہیں ہے، یہ جملہ میرے نقش کیا گیا، ڈاکٹر بنو، بڑے پیسے بڑی عزت، بڑے پیسے بڑی عزت۔ اور ایک ہمارے علاقے میں، میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبہ، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، تو تلمبے کا ایک بہت غریب سی فیملی سے ایک اس وقت ڈاکٹر بنا تھا، اور اچھے ڈاکٹر تھے، اچھی کمائی تھی، تو ان کی مثال دیتے دیکھیے وہ کیویں ڈاکٹر بنے تھے، کیویں پیسے بنائے سے۔ تو اب ایک غلط فیڈ مجھے مل رہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری یونیورسٹیوں میں صرف ڈگری ہے، علم کوئی نہیں۔
آپ علم کے طلبگار کوئی نہیں ہو، آپ سب ڈگری کے طلبگار۔ اگر ابھی کل اعلان ہو جائے کہ پنجاب کالج کی کوئی ڈگری کی حیثیت نہیں، تو کل تھے الو تو سوا کسی نے ہونا کوئی ویلے کام بولنا۔ تو آپ سب بچے بچیاں ڈگری کے پیچھے ہو، علم کے پیچھے اگر ہوتے تو ہماری نسل سنور نہ جاتی۔ علم کا موضوع بچوں پیسہ کبھی نہیں رہا، علم کا موضوع ہمیشہ بیداری اور شعور ہے۔ لیکن جب علم بک جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو میرے دیش میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے ڈگری کی۔ اگر اس کے پیچھے انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہترین سوچ نہیں ہے، ایک پازیٹیو کردار نہیں ہے، تو اس ملک کو ڈگری والوں نہیں بیچا ہے، کوئی غریبوں ان پڑھوں نے تو نہیں بیچا۔ ایک سیاستدان بیچارہ کتنے پیسے بنا لیتے،